آقا کریم جب ہجرت مدینہ کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، راستے میں آتکا بنت خلف بن معبد نامی ایک خاتون کا گھر آیا۔ حضور وہاں رک کر کے ان کو کہا کہ اگر تمہارے پاس ہماری خدمت کے لیے کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو۔ بھوک اور پیاس آقا کریم نے محسوس کی، حضور کے جو ساتھی بھی تھے۔ تو اس خاتون نے، جس کا نام معبد تھا، اس نے کہا کہ لو کان عندنا شیء ما آوزکم الکرام، ہم دیہاتی لوگ ہیں اور عرب ہیں، ہمارے ہاں مہمان آ جائے تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے، لیکن آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے گھر کچھ ہے نہیں جو آپ کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ عرب لوگ مہمان دے کر کے خوش ہوتے ہیں، پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ ہے نہیں جو آپ کو پیش کر سکے۔ ایک جانب ایک بکری بندھی ہوئی تھی، لاغر اور کمزور سی۔ حضور فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، کھیری میں دودھ کہاں ہوگا، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ نہ جاتی۔ فرمایا اگر تم اجازت دو۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا اور حضور کے سامنے کھڑا کیا۔ آقا نے دست شفا، دست رحمت اور دست برکت اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جو ہی حضور کا ہاتھ آیا تو اس نے جھجری لی، ٹانگیں چوڑی کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی برتن لا۔ اس نے گھر کا برتن پیش کیا۔ حضور نے دودھ دھوا تو جھاگ اٹھنے لگی، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی۔ حضور نے بھی پیا، حضور کے ساتھیوں نے بھی پیا۔ معبد اور گھر میں اس کا ایک بچہ تھا، اس کے پاس، اس نے بھی دودھ پیا۔ حضور علیہ السلام نے دعائے برکت دی اور چلے گئے۔ معبد کو حضور کا پتہ پوچھنا یاد نہ رہا، بس حضور کے حسن اور جمال میں کھو گئی، اور پوچھنا یاد نہ رہا کون ہو، کدھر سے آئے ہو، نام کیا ہے۔ شام کو جب معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے واپس پلٹا، اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا، انوار اترتے دیکھے۔ معبد کا شوہر معبد کہتا ہے کہ کیا ماجرا ہے، آج ہمارے گھر میں یہ جو رونق ہے اور یہ جو تازگی ہے اور یہ انوار اتر رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو معبد کو حضور کا نام تو پوچھنا یاد نہیں رہا، اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا، آج ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ معبد پوچھتا ہے کہ مبارک کیسا تھا جو سارے گھر کو روشن کر گیا، وہ کیسا تھا؟ تو معبد تاصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی، کہتی ہے فقالت رأیت رجلا ظاہر البزاط، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا رنگ نکھرا ہوا تھا، جس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حدیث بہت طویل ہے۔ کسیم وسیم وفی عینیہ داج وفی اشفارہ وقف وفی صوتہ سہل احول اکحل ازج اکرن وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساسہ۔ کہا کیا بتاؤں، رنگ سونا تھا، ابرو ملے ہوئے تھے، پلکیں لمبی تھی، آنکھیں سرمگی تھی، گردن سراہی جیسی تھی، ہاتھ خوبصورت تھے، خاموش ہوتے تو پھر بھی وقار ہوتا۔ لیکن میں معبد کا صرف ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہزارہا مصنفین، نثر نگار اور شعراء اور ادباء کے سارے ادب پارے اور ساری نثر نگاریاں اور ساری انصاف پردازیاں اس کے ان دو جملوں پہ قربان۔ معبد نے کیا کہا، میرے شوہر میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا، میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا، بس اتنی بات سن لو۔ ابہى الناس وَأَجْمَلَهُ مِنْ بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِنْ قَرِيبٍ، وہ اتنا سونا تھا جب کوئی اس کو دور سے دیکھتا تو سونا نظر آتا، قریب آ کے دیکھتا تو اور سونا نظر آتا۔ یہ دو جملے اس کے دیکھیے، دور سے کوئی دیکھے تو پھر بھی سونا، قریب آئے تو پھر بھی۔ کچھ لوگ دور سے بھلے لگتے ہیں، قریب آئے تو نقوش میں وہ کشش نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ قریب سے سونے، دور سے دھندلے ہو جاتے ہیں، لیکن کہا وہ اتنا سونا تھا، دور تھا پھر بھی سونا لگتا تھا، قریب آیا تو پھر بھی۔ اچھا، یہاں اس نے حضور کی سیرت بھی بیان کی ہے۔ کچھ لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں، قریب آ کے اچھے، دور سے اچھے لیکن رشتہ داری کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، کاروبار کر کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، دوستی لگا کے دیکھو تو اچھے نہیں ہیں، سفر کر کے دیکھو تو اچھے